السلام علیکم، دی گرینیز چینل کی طرف سے فرحت کا پیار بھرا سلام اور بہت بہت پیار بچوں تک پہنچے۔ بچوں کیا حال چال ہیں؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ چلیں بچوں، یہ جو ہمارا سلسلہ ہے، آج ہم بہت ہی ایک اہم عظیم ہستی کے متعلق بات کرنے جا رہے ہیں، جن کی جو کہ دیکھا جائے تو وہ پوری کی پوری لڑی جو ہے وہی پیغمبروں پر مشتمل ہے۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بڑے بیٹے اسماعیل تھے اور چھوٹے بیٹے جو تھے وہ اسحاق علیہ السلام تھے۔ اسحاق علیہ السلام کے آگے سے پھر یعقوب علیہ السلام بیٹے تھے۔ یعقوب علیہ السلام کے جو بیٹے تھے یوسف علیہ السلام۔ آج ہم حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں بات چیت کریں گے اور ان کے بارے میں معلوم کریں گے کہ قرآن پاک میں ان کے بارے میں کیا کیا ذکر پایا جاتا ہے۔ جس طرح کہ ہم پڑھتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 11 بیٹے تھے، جن میں سے حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کے ایک چھوٹے بھائی بنیامین جو تھے وہ ایک ماں میں سے تھے، اور دوسرے جو بچے تھے وہ دوسری ان کی زوجہ میں سے تھے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام جو تھے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ بہت ہی پیار اور محبت کی شفقت ان سے کیا کرتے تھے، جس سے کہ دوسرے جو بیٹے تھے وہ بہت ہی کبھی کبھی جیلس ہو جاتے۔ اور ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ میرے پیارے والد، میں نے رات کو خواب میں دیکھا ہے کہ 11 ستارے اور ایک سورج اور چاند جو ہیں وہ میرے سامنے جھک رہے ہیں اور مجھے بو کر رہے ہیں۔ تو اس پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کی خواب سنی اور کہا کہ میرے پیارے بیٹے، اس بات کا کسی سے بھی ذکر نہیں کرنا، کیونکہ اس کو سن کر ہو سکتا ہے کہ تمہارے بھائی جو ہیں وہ تمہارا برا چاہنے لگیں۔ اور اس کے بعد پھر حضرت یعقوب علیہ السلام اور بھی زیادہ خیال کرنے لگے، کیونکہ جب بھائیوں نے حضرت یوسف کے ساتھ اپنے والد کا التفات جو تھا وہ بڑھتے ہوئے محسوس کیا، تو وہ اور بھی زیادہ اس کے بارے میں جیلس ہونے لگے اور آپس میں باتیں کرنے لگے کہ کیوں نہ ہم اس کو قتل کر دیں یا پھر اس کو کسی دور دراز علاقے میں جا کے پھینکائیں۔ آخرکار وہ اس پلان بنانے میں کامیاب ہوئے، اور اس بات پر سب نے اتفاق کیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو کہیں دور دراز کسی ویران کنویں میں جا کے ڈال دیا جائے۔ تو اس پلان پہ پھر عمل کرنے کے لیے دوسرے دن وہ جب جا رہے تھے اپنی بھیڑ بکریاں چرانے کے لیے، تو والد کے ساتھ بہت ہی انہوں نے انسسٹ کیا کہ آپ حضرت یوسف کو بھی ہمارے ساتھ جانے دیں، تاکہ یہ بھی کھیل کود سے مزہ اٹھائیں گے اور ہمارے ساتھ تفریح کریں گے۔ جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے انہوں نے بڑی مشکل سے اجازت دی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی نہ کوئی اس کے ساتھ شرارت نہ کریں اور تکلیف کا باعث نہ بنے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے بہت ہی مشکل سے ان کو اجازت دے دی اور کہا کہ اس کا بہت زیادہ خیال رکھنا۔ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو لے کر روانہ ہو گئے اور اپنے جو انہوں نے ایک پروگرام بنا رکھا تھا اس کے مطابق ان کو ایک ویران کنویں کے اندر ڈال کر واپس آ گئے، اور ایک ان کی قمیص کے اوپر ایک بکری کا خون لگا کر حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیا اور کہا کہ اپنا ریس لگانے میں اور کھیلنے میں مشغول تھے کہ اسی اسنا میں ایک بھیڑیا آیا اور اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنا شکار کیا۔ پر یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، تم جو لوگ جھوٹ بول رہے ہو اور ایسا نہیں ہوا ہے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ میں اب کیا کر سکتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے اوپر بھروسہ کے علاوہ میں اور کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اور وہ بہت ہی اداس رہنے لگے اور ہر وقت وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی یاد میں روتے رہتے تھے۔ دوسری طرف اس کنویں کے پاس سے جب ایک کارواں گزرا تو کچھ لوگ جو تھے وہ وہاں رک گئے کہ اس کنویں میں سے پانی باہر نکال کر اپنے مشکیزیں جو ہیں وہ بھر لیے جائیں۔ جب انہوں نے ڈول جو تھا وہ اس کنویں کے اندر ڈالا تو حضرت یوسف علیہ السلام نے اس ڈول کو پکڑ کر ساتھ باہر آ گئے۔ یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر وہ لوگ بہت خوش ہوئے، کیونکہ وہ تاجر تھے اور وہ مختلف منڈیوں میں جا کر غلاموں کو بیچا کرتے تھے۔ جو یوسف علیہ السلام تھے وہ بہت ہی خوبرو نوجوان تھے، تو اس پر وہ بہت خوش ہوئے کہ یہ بہت ہی اچھی ہمیں قیمت، اس کی مناسب قیمت ہمیں منڈی کے اندر مل سکے گی، اور وہ انہیں لے کر مصر پہنچ گئے۔ مصر کی بازار میں حضرت یوسف علیہ السلام کی بولی لگائی گئی اور انہیں ایک آدمی جو کہ جن کا نام عزیز تھا، وہ مصر کے بادشاہ کا وزیر تھا، اس نے اسے خرید لیا اور وہ اپنے گھر لے کر اس کو آ گیا۔ انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے ہم اس کو اپنے بیٹے کے طور پر اڈاپٹ کر لیں، اور ہو سکتا ہے کہ یہ ہمارے لیے کسی خوش قسمتی کا باعث بنے۔ لیکن یوسف جو تھے وہ نہایت ہی خوبرو نوجوان تھے، زلیخا کو وہ اسی وقت پسند آ گئے۔ اور لیکن آپ جانتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام بہت ہی نیک اور پارسا انسان تھے،
جب انہوں نے یہ والا رجحان ان کی بیگم کا دیکھا تو انہیں یہ پسند نہیں آیا، تو انہوں نے بالکل آگے سے جب انکار کی صورت سے پیش آئے، جب زلیخا نے دیکھا کہ ان کا جو ارادہ ہے وہ پورا نہیں ہو سکتا، تو انہوں نے ان پر الزام لگا کر ان کو جیل میں ڈلوا دیا۔ جب ان کو جیل میں ڈالا گیا تو اس وقت اسی دوران میں 2 اور جو شخص تھے وہ بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جیل میں ڈالے گئے۔ ان میں سے ایک جو تھا وہ بادشاہ کا بٹلر تھا، جو دوسرا بیکر تھا، جو کہ تو جب وہ جیل میں یہ اکٹھے رہ رہے تھے تو ایک دن ان دونوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا آپ خواب کی تعبیر بتا سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں مجھے اس کا علم ہے۔ تو اس پر ان دونوں نے کہا کہ ہمیں خواب آیا ہے۔ بٹلر جو تھا اس نے کہا کہ میں شراب جو ہے وہ کشید کر رہا ہوں اور بادشاہ کو پیش کر رہا ہوں۔ جو بیکر تھا اس نے کہا کہ میرے سر کے اوپر بریڈ ہے اور اسے پرندے جو ہیں وہ کھا رہے ہیں۔ تو اس پر یوسف علیہ السلام نے کہا کہ جو بٹلر ہے وہ تو یہاں سے رہا ہو جائے گا اور وہ پھر بادشاہ کے ہاں نوکر ہو جائے گا، جبکہ جو بیکر ہے اس کو سزا دی جائے گی۔ کیونکہ یہ جو دونوں تھے بٹلر اور بیکر، یہ اس الزام میں گرفتار کیے گئے تھے کہ انہوں نے بادشاہ کو زہر دینے کی کوشش کی ہے۔ بہرحال وقت گزرتا گیا اور آخرکار جو کچھ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان دونوں کے بارے میں کہا تھا وہی ہوا، اور اسی طرح کیا گیا کہ جو بٹلر تھا اس کو رہا کیا گیا اور بادشاہ کے ساتھ پھر سے وہ ڈیوٹی کرنے لگا، اور جو کہ بیکر تھا اس کو پھانسی دے دی گئی اور اس کا جو گوشت تھا وہ پرندوں کے سامنے نوچنے کے لیے ڈال دیا گیا۔ جب بٹلر جیل میں سے رہا ہونے لگا تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میرے بارے میں بادشاہ سے ضرور ذکر کرنا کہ میں بے قصور ہوں اور جیل میں بند ہوں۔ لیکن بٹلر جب رہا ہوا تو وہ بالکل بھول گیا حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں ذکر کرنا۔ کچھ عرصے کے بعد بادشاہ کو ایک بہت ہی عجیب سا خواب نظر آیا کہ 7 بہت ہی کمزور بھینسیں ہیں جو کہ بہت ہی 7 طاقتور بھینسوں کو کھا جاتی ہیں، اور پھر 7 فصلیں ہیں بہت ہی گرین اور بہت ہی بہتات میں ان کو نظر آئیں، اور پھر 7 ہی فصلیں ایسی ہیں جو کہ بہت ہی سوکھی ہوئی ہیں۔ تو اس پر انہیں کچھ تھوڑا سا وہ پریشان ہوئے، اور دوسرے دن انہوں نے تمام اپنے وزیروں اور مشیروں کو اکٹھا کیا اور پوچھا کہ اس خواب کے بارے میں معلوم کیا جائے کہ اس کی کیا تعبیر ہے۔ اس پر بٹلر کو پھر سے حضرت یوسف علیہ السلام کا خیال آیا۔ اس نے کہا کہ مجھے آپ بتائیں اور میں جا کے ان سے پوچھ کے آتا ہوں۔ وہ جو بٹلر تھا وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس گیا اور معلوم کر کے بادشاہ کو بتایا۔ حضرت یوسف نے بتایا کہ 7 سال جو ہیں وہ فصل کی بہتات ہوگی، فراوانی ہوگی، اور پھر اگلے جو 7 سال ہوں گے وہ خشک سالی پیش آئے گی، اور تو جب فصلوں کی بہتات ہو اس کو اگر سمجھداری کے ساتھ برتا جائے گا تو پھر آپ اگلے جو 7 سال ہوں گے خشک سالی سے اس میں آپ اچھی طرح سے گزار سکیں گے۔ یہ جواب سن کر بادشاہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں سے اپنے پاس بلایا، اور جب ان سے بات چیت کی تو انہیں اپنا وزیر خاص مقرر کیا گیا، اور آہستہ آہستہ بہت ساری ان کے اوپر ذمہ داریاں ڈال دی گئی، یہاں تک کہ اپنا جو خزانے کا انچارج تھا وہ بھی انہی کو لگا دیا گیا۔ اسی اثناء میں جو ان کے وزیر تھے عزیز، ان کو بھی پتہ چل چکا تھا کہ زلیخا نے بیجا ان کے اوپر الزام لگایا تھا، تو ان کو بھی اس الزام سے بری قرار دیا گیا۔ یوں ہی ٹائم گزرتا گیا، اور جب خشک سالی شروع ہوئی تو ہر طرف جو تھا اناج کی کمی ہونے لگی اور دور دراز سے لوگ آنے لگے۔ تو اسی دوران میں حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے وہ بھی مصر میں آئے تاکہ وہ اناج خرید سکیں۔ جب وہ یوسف علیہ السلام کے سامنے پیش کیے گئے تو وہ تو نہ پہچان پائے کہ یہ یوسف ہیں، لیکن یوسف علیہ السلام پہچان پائے تھے کہ یہ میرے بھائی ہیں۔ انہوں نے خیر ان کی بہت خدمت کی اور ان کے لیے اناج فراہم کیا، اور ان سے پھر پیسے بھی نہ وصول پائے۔ تو وہ اناج لے کے باہر چلے گئے۔ پھر جب وہ اپنے والد کے پاس پہنچے تو انہوں نے بہت تعریف کی کہ جب مصر سے وہ روانہ ہونے لگے تھے ان کے بھائی، تو انہوں نے مختلف بات چیت کی، اور بات چیت کے دوران میں یوسف علیہ السلام کو بتایا کہ ہمارے والدین بھی ہیں جو ہم کنعان میں رہتے ہیں، اور ہمارا ایک چھوٹا بھائی بھی ہے بنیامین جو کہ والد صاحب کے ساتھ رہتا ہے۔ تو اس پر یوسف علیہ السلام نے کہا کہ جب آئندہ تم آؤ گے اناج لینے کے لیے تو اپنے بھائی کو ضرور لے کے آنا، تاکہ پھر آپ کو اناج زیادہ دیا جائے گا، تاکہ آپ زیادہ لوگ ہوں گے تو ہم آپ کو اناج زیادہ دیں گے۔ تو جب دوسری دفعہ بھائی جو تھے وہ آنے لگے تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ بنیامین کو بھی جانے دیں تاکہ ہم زیادہ اناج لے کے آ سکیں گے۔
لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام بالکل نہ مانتے تھے، کیونکہ انہیں تو ابھی تک یوسف علیہ السلام کا ہی دکھ نہ بھولا تھا، اور وہ ان کی یاد میں تقریباً اندھے ہو چکے تھے، کیونکہ وہ ہر وقت ہی روتے رہتے تھے۔ لیکن جب انہوں نے بہت ہی انسسٹ کیا کہ ہم اس کی اچھی طرح سے خبرگیری رکھیں گے اور کچھ نہیں ہونے پائے گا، اور کم از کم اناج جو ہے ہم زیادہ لا سکیں گے، تو مجبور ہو کر انہوں نے اسے جانے دیا۔ جب وہ مصر پہنچے تو حضرت یوسف علیہ السلام ان کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے، اور چند دن کے بعد جب وہ جانے کا ٹائم آیا تو اپنے پلان کے مطابق انہوں نے بنیامین کو بتا دیا تھا کہ تم میرے بھائی ہو، میں یوسف ہوں، اور میں ایک پلان بنا رہا ہوں جس کی وجہ سے میں تمہیں یہیں پہ رکھ لوں گا۔ تو جب وہ جانے لگے تو گارڈز نے ان کو روک لیا اور کہا کہ ہم آپ کی تلاشی لینا چاہتے ہیں، کیونکہ بادشاہ کا جو ایک سلور کا کپ ہے وہ گم شدہ ہے، اور ہمیں لگتا ہے کہ وہ تم لوگوں نے چوری کیا ہے۔ اس پر وہ جو یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے انہیں بہت ہی غصہ آیا، لیکن بہرحال انہیں دینی پڑی اپنی جو تلاشی تھی۔ اس پر جب تلاشی لینے لگے تو بنیامین کے سامان میں سے وہ کپ برآمد ہوا، اور قانون کے مطابق بنیامین کو وہاں روک لیا گیا کہ جس کے سامان میں سے برآمد ہوتا ہے اسی کو روک لیا جاتا ہے۔ بہرحال بھائیوں کو واپس جانا پڑا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو جب بتایا کہ یہ واقعہ ہوا ہے تو حضرت یعقوب علیہ السلام بہت ناراض ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ تم نے پہلے بھی اسی طرح کیا تھا۔ اس پر انہوں نے کہا کہ تم لوگ جاؤ واپس، اور جا کے بنیامین کو بھی واپس لے کے آؤ، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی ڈھونڈ کے واپس لاؤ۔ اس پر جو اگلی دفعہ جب وہ بھائی سارے اناج کی خاطر وہاں گئے تو ان کے پاس اتنا پیسے بھی نہ تھے کہ وہ پورا اناج خرید سکتے، تو انہوں نے التجا کی کہ ہمیں اناج پورا دیا جائے، یہی سمجھ کر دے دیا جائے کہ ہمیں خیرات دی جا رہی ہے، چیریٹی کے طور پر ہمیں اناج دے دیا جائے۔ اس پر یوسف علیہ السلام نے انہیں یاد دلایا کہ تم نے میرے ساتھ کیا کیا سلوک کیا تھا اور کتنی زیادہ مجھ سے زیادتیاں کی گئی تھیں۔ اس پر وہ جب انہیں پتہ چلا کہ یہ یوسف علیہ السلام ہیں تو وہ بہت ہی شرمندہ ہوئے، انہوں نے بہت ہی معافی مانگی، اور یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میری طرف سے کوئی گلہ نہیں ہے، بس اللہ تعالیٰ تمہیں معاف فرمائے۔ پھر یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا آپ کنعان واپس جائیں، میرے والدین کو اور اپنی تمام فیملیز کو ساتھ لے کر واپس آئیں۔ پھر بھائی جو تھے وہ واپس گئے، اور ساتھ میں یوسف علیہ السلام نے اپنا ایک قمیض دیا کہ یہ جو میرا قمیض ہے یہ میرے والد کی آنکھوں پر لگائیے گا تو ان کی جو بینائی ہے وہ واپس آ جائے گی۔ تو یوں ہی کیا گیا۔ جب وہ واپس گئے اور بتایا حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں، بنیامین کے بارے میں، اور جب وہ قمیض جو تھا وہ ان کی آنکھوں سے لگایا گیا تو ان کی بینائی واقعی واپس آ گئی۔ تو پھر وہ اپنے والدین کو لے کے اور اپنے تمام جو بھائی تھے ان کی تمام فیملیز کو لے کر واپس مصر روانہ ہو گئے۔ جب وہ واپس آئے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے پیش کیے گئے تو وہ تمام ان کے ادب میں ان کے آگے بو ہو گئے، ان کے سامنے جھک گئے، اور وہ جو خواب جو انہوں نے بچپن میں دیکھا تھا وہ آخر کار پورا ہوا۔ پھر انہوں نے اپنے والدین کے ساتھ بڑی ہی شفقت کا مظاہرہ کیا اور بڑی ہی شفقت سے پیش آئے، ان کی رسپیکٹ کی گئی، جو بھائی تھے اور ان کی فیملیز کے ساتھ بہت ہی اچھا سلوک کیا، اور سارے وہاں پہ مصر میں ہی آباد ہو گئے۔ تو بچوں یہ اتنی ہی خوبصورت کہانی تھی، اور پھر اس سے پتہ چلتا ہے کہ دیکھیں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آگے سے پھر ان کے بیٹے اور آگے سے ان کے پھر پوتے، یہ تمام آگے سے جو لڑی ہے وہ پیغمبروں اور رسولوں کی ہے، اور یقیناً ہماری جو معلومات ہیں ان میں اضافہ ہوتا ہے یہ پڑھ کر۔ تو چلیں بچوں، مجھے تو بہت ہی پسند آئی ہے، اور میں نے اس کو پڑھنے میں اور اس کو ڈھونڈنے میں اس کو بہت ہی مجھے مزہ آیا۔ چلیں جی، آپ اپنا خیال رکھیے گا، کہانیاں بھی سنیے، اچھی کہانیاں سنیے، ساتھ میں پڑھائی پر توجہ دیں۔ تو اوکے دین، تھینکس فار واچنگ، اور انشاءاللہ اگلے ہفتے ملاقات ہوگی۔ بائے بائے، خدا حافظ۔ ہی صدا شارق سے تو قریب ہے۔